اللہ کا بڑا شکر احسان اور کرم ہے جس اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں بلایا ہے، اپنے گھر میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق دی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں جس بندے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اس بندے سے اللہ رب العزت کوٹھی، فیکٹری، کارخانہ، بنگلہ وغیرہ نہیں کھینچتے، اس کی اولاد کو نہیں کھینچتے، بلکہ اللہ رب العزت اس بندے سے سجدے کی توفیق کھینچ لیتے ہیں۔ پیارے بھائیو، اتنا بڑا محلہ ہے، اتنی آبادی ہے، خوش قسمت ہو جن کو اللہ رب العزت نے اپنے گھر میں بلایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، جو بندہ جس بندے سے اللہ رب العزت بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ اس بندے کو دین کی سمجھ فرما دیتے ہیں۔ تو پیارے بھائیو، آج جس موضوع پہ آپ کے سامنے ہم کلام ہونے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے، رمضان المبارک کی رحمتوں برکتیں، سارا یہ مہینہ رحمتوں والا گزرا ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین 6 ماہ تک رمضان المبارک کے مہینے کے اعمال کی قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے۔ رمضان گزرتا ہے، شوال کا چاند بعد میں نظر آتا ہے، ہم عشاء کی نماز مسجد میں نہیں ادا کرتے، فجر کی نماز ہماری مسجد میں نہیں ادا ہوتی ہے، اللہ کا قرآن ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ کتنا کو ہم نے اللہ کا قرآن رمضان مبارک کا مہینہ گزرا ہے پڑھا ہے؟ سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو بندہ اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کو 2 سزائیں مل رہی ہیں۔ پہلی سزا دنیا میں مل رہی ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس بندے کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، حضرت صاحب اللہ نے بڑا پیسہ، بڑا فیکٹری، کارخانے، بنگلے سب کچھ ہیں، لیکن سکون کو نہیں حضرت صاحب، رات کو نیند نہیں آتی، گولی کھا کے سونا پڑتا ہے، کوئی حل بتائیں۔ ان کو ایک ہی حل بتاتا ہوں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے، اور رب کا قرآن پڑھ تجھے نیند بھی آئے گی، اللہ کا قرآن پڑھ تجھے سکون ملے گا، چین ملے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے رب کے قرآن کی تلاوت ضروری ہے، جو ہم نے پڑھنی چھوڑ دی ہے، جس کی تلاوت کرنی چھوڑ دی ہے، عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ المیہ یہ میرے معاشرے کا یہ ہے، صبح سے شام تک ہم کاروبار، بزنس میٹنگ کے لیے تو دوڑتے رہتے ہیں، پر رب کے قرآن کے لیے نہ ہم دوڑتے ہیں، نہ ہماری فکر ہے، نہ سوچ ہے۔ جب فارغ وقت ملتا ہے باب نعوذ باللہ ہم اللہ کے دین کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ مزہ تو تب تھا جب سارا کچھ چھوڑ کے تو رب کے دین کے لیے آ جائے۔ اللہ نے ویسے نہیں کہا وَنَشَا فِي عِبَادَتِ رَبِّی، جوانی کی عبادت کی تو اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ بڑھاپے کے اندر تو ویسے ہی بندہ فارغ ہے نا، نہ کام ہے، نہ کوئی کام ہے، نہ بزنس ہے، نہ کچھ ہے، صرف فارغ ہے، چلو اللہ اللہ کر لیتے ہیں۔ جوانی کی عبادت کی رب نے قسم اٹھائی ہے حضرت، کوئی چھوٹا کام نہیں ہے جوانی کے اندر اللہ کے سامنے جھکنا، کوئی چھوٹا کام نہیں ہے جوانی کے اندر اللہ رب العزت کو منانا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ عزیز دوستو، اللہ کے قرآن سے محبت کرنی آج سے شروع کر دے، تیری ساری زندگی کی ٹینشنیں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یار جاؤ، گارنٹی دے رہا ہوں، مصلی رسول پہ بیٹھو، پریشان ہو اور مجبور ہو، کاروباری پریشانی، اولاد کی پریشانی ہو، بیوی بچوں کی پریشانیاں لے کے آئے ہو، جاؤ آج سے زیادہ نہیں میں کہتا، 1 صفحہ روز قرآن کا پڑھنا شروع کر دے، پھر مہینے بعد مجھے بتائیں تیری ٹینشنیں دور ہوئی ہیں کہ نہیں دور ہوئی۔ 1 صفحہ قرآن کا پڑھا کر یار، زیادہ بوجھ نہ ڈالا اپنے اوپر۔ 1 صفحہ بھی نہیں ہم اللہ کا پڑھ سکتے، 1 صفحہ بھی ہم رب کے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، پھر ہر بندہ یہ چونک پہ کھڑے ہو جو نا، ہر بندہ کہے گا بزنس مین بھی رو رہا ہے، غریب بھی رو رہا ہے، پوچھ لے بھائی کیا مر گئے، ڈوب گئے، کوئی پتہ نہیں کیا حال بنے ہو، کیا وجہ ہے؟ ہمارا معاشرہ جس کے اندر پرابلم یہ ہے، جس کے اندر زیادہ پریشانیوں کا عالم اس لیے بن چکا ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن سے بے وفائی کر دی ہے، اللہ کے قرآن سے اعراض کر دی ہے۔ پہلی سزا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، پہلی سزا دنیا میں مل رہی ہے، معیشت تنگ ہو گئی، ڈاکٹر صاحب نے چھوٹا بڑا گوشت بند کر دیا، کھانے کھا نہیں سکتا، صبح شام چائے رس کھانی، اللہ کی نعمتیں نہیں کھا رہا۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے رب کا قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ دوسری سزا قیامت کو ملے گی، اللہ کہتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ اس بندے کو اندھا کر کے اٹھائیں گے قبر سے۔
جو بندہ دنیا کے اندر رب کی نہیں نہ مانتا ہے، جو دنیا کے اندر اپنی منمانیاں کرتا ہے، جو دنیا کے اندر اللہ کی حدوں کو پامال کرنا شروع ہو جاتا ہے، رب کا قرآن نہیں پڑھتا، اللہ کے ذکر کو عام نہیں کرتا، اللہ کہتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کا دن ہوگا اس بندے کو میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ یہ بندہ میدان محشر میں سوال کرے گا، یا ربی لم حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، اللہ میں دنیا کے اندر دنیا فانی میں آنکھوں والا تھا، میرے پاس آنکھیں تھی، میں دیکھ سکتا تھا لوگوں کو، آج میدان محشر میں میری آنکھوں سے نور کو کیوں سلب کر لیا گیا؟ اللہ جواب دیں گے، اللہ کہیں گے قال کذالک اتتک آیاتها، میں نے نبی علیہ السلام کو بھیجا، قرآن مجید نازل کیا، ساری نشانیاں بھیجی تھی کہ عمل کر لیں، دنیا کے اندر بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ تو نے میرے محبوب کی باتوں کو جھٹلایا، میری باتوں کو جھٹلایا، سب کچھ جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے سب کچھ تو نے چھوڑ دیا تھا، دنیا میں تو نے مجھے بلایا تھا نا۔ قال کذالک الیوم تنسیٰ، آج میدان محشر میں رب نے تجھ کو بلا دیا ہے۔ یار رب ہمیں بھول جائے گا تو اس سے بڑی ہمارے لیے ہلاکت کا کیا سبب ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت ہم اپنے بندوں کو بھول رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کو دنیا میں یاد کو نہیں کیا۔ دنیا کے اندر آج المیہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم نے بزنس میٹنگ صبح 3:30 4 بجے اٹھ پڑتے ہیں اسلام آباد جانے کے لیے، فیصل آباد جانے کے لیے، کراچی جانے کے لیے، پر فجر کی نماز کے لیے ہم کو نہیں اٹھتے ہیں۔ اور پچھلے رمضان سے لے کے اس رمضان تک میرے سمیت کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا کہ ہم نے ایک قرآن بھی یار پڑھا ہے صحیح معنوں کے اندر، سمجھ کے پڑھو۔ ہم نے اسلام کو جذبات کا نام دے دیا، 20 مرتبہ ہم اللہ کا دن کے اندر نام لیتے ہیں، پر رب کی بندگی کرنے کو تیار کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی ناموس کے لیے مرنے اور مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں، پر اپنی زندگی کے اندر نبی علیہ السلام کی زندگی کو مشعل راہ بنانے کو ہم تیار کوئی نہیں، نمونہ بنانے کو تیار کوئی نہیں ہے۔ اور یار 20 مرتبہ ہم قرآن پاک کو چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، 60 سال ہو گئے ہیں، 70 سال ہو گئے ہیں، ہم نے ایک مرتبہ بھی ترجمے سے سمجھ کے رب کا قرآن کو نہیں پڑھا۔ ہم نے اسلام کو جذبات کا نام دیا ہے، عمل کا کوئی نہیں نام دیا۔ عمل یار اس صحابہ کرام نے کر کے دکھائے تھے۔ اللہ نے ویسے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار نہیں کہہ دیا، ویسے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ نہیں کہا، ویسے اولئک هم المفلحون اولئک هم المفلحون حقا نہیں کہا، ان کی قربانیاں تھی۔ دنیا کے اندر 20 مرتبہ جنت کی خوشخبریاں گارنٹیاں مل بھی گئی ہیں، پر آنکھوں سے آنسو نہیں باندھ ہوئے۔ ادھر ایمان نظر آ رہا ہے، نہ میرے پاس نہ تیرے پاس کوئی گارنٹی ہے، نہ کوئی سرٹیفکیٹ ہے، پھر بھی ہم رب کے سامنے جھکنے کو تیار کوئی نہیں ہے، گناہوں کی دلدل کے اندر دنستے جا رہے ہیں، دنستے جا رہے ہیں، دنستے جا رہے ہیں۔ عزیز بھائیو، اس وقت معاشرے کو تمہاری ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو دین کا داعی بنا۔ المیہ یہ ہے، لندن کا واقعہ دور نہیں جاتے، ہمارے شیخ صاحب سناتے ہیں کہ لندن کے اندر ایک بہت بڑا بزنس مین پڑھا لکھا ایم فل کیا ہوا بچے کا باپ فوت ہو جاتا ہے۔ بات سن تیرا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، ہم اپنے بچوں کو دنیا بڑے شوق سے پڑھاتے ہیں، دین کو نہیں پڑھاتے۔ قاری صاحب کو جنازے کے لیے کہا، جنازے کے لیے قاری صاحب تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، لوگوں نے کہا بڑے پڑھے لکھے ہو، ایم فل کیا، ایم اے انگلش اسلامیات کیا، اپنے باپ کا جنازہ ہی پڑھا لو۔ اتنی بات ہوئی، پاؤں سے زمین نکل گئی کہ میں تو اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، میرے پڑھے لکھے ہونے کا کیا فائدہ۔ اندر سے زنبیر نے جھنجھوڑا، گھر میں جاتا ہے، پورے مجمع کو کہتے ادھر کھڑے رہو۔ لندن کے اندر اپنے گھر میں جا کے میٹرک سے لے کے ایم فل تک جتنی ڈگریاں تھی، کورس تھی، ساری سندے لے کے اس مجمع میں آ کے سب کو آگ لگا کے جلا دیتا ہے اور روتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار مجھے ان ڈگریوں کا کیا فائدہ جو میرے باپ کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتی، ان ڈگریوں کا کیا فائدہ جو میرے باپ کا جنازہ نہ پڑھا سکے۔ آج ہم جنازہ پڑھنے کے لیے 20 لوگ کھڑے ہوتے ہیں جنازے کے پیچھے، پر 10 بندوں کو گارنٹی سے جنازہ کو نہیں آتا ہوتا۔ ہم جنازے کی دعائیں یاد کو نہیں کرتے۔ صحابہ کرام کیا کہتے ہیں، نبی علیہ السلام اتنا بڑا جنازہ پڑھاتے، رو رو کے دعائیں کرتے، صحابہ کرام رشک کرتے، کاش کہ یہ ہمارا جنازہ ہو۔ عزیز بھائیو، اپنے بچوں کو دین کا داعی بناؤ، اللہ کے دین کی طرف مائل کرو۔ یہ معاشرے کو آپ کے بچوں کی بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے، اسلام کی طرف راغب ہو جائیے۔ 2-3 چیزیں ہیں،
قرآن سے محبت کر لے، وابستگی کر لے، اللہ دنیا بھی بنا دے گا، آخرت کی بنا دے گا۔ حضرت قرآن سے محبت کتنی بڑی اہمیت رکھتی ہے، حضرت میں آپ کو بات بتاتا چلا جاتا ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ استاد ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ شاگرد ہیں۔ شاگرد نے اپنے استاد کی دعوت رکھ دی اور گھر والوں کو کہا میرے استاد میں 2 خصلتیں ہیں، کھانا بڑا کم کھاتے ہیں اور رات کو تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑتے۔ عرب کا رواج تھا، کھانا سارا سامنے رکھ دیا۔ امام صاحب نے حد سے زیادہ کھانا کھا لیا، رات کو تہجد کی نماز کے لیے چارپائی کے نیچے پانی رکھا، پانی بھی صبح دیکھا ویسے کا ویسے ہے۔ گھر والے شاگرد کو باتیں کرتے ہیں تو بڑی باتیں کرتا تھا، کھانا بھی انہوں نے بہت زیادہ کھایا ہے، پانی بھی ویسے کا ویسا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں۔ استاد وہی ہوتا ہے جو اپنے شاگرد کی پریشانی کو محسوس کر لے۔ کہا بیٹا آج پریشان لگ رہے ہو؟ کہا شیخ صاحب میری زندگی کا ایک عرصہ آپ کے ساتھ گزرا ہے، ایسا کام آپ نے کبھی نہیں کیا۔ کہا بتاؤ آپ کے گھر میں کھانا کون بناتا ہے؟ کہا میری بیٹی کھانا بناتی ہے۔ کہا کیسے بناتی ہے؟ کہا ادھر ہنڈیا چولہے پہ رکھ دیتی ہے، ادھر ہنڈیا پک جاتی ہے، ادھر بیٹی کے 5 پارے منزل مکمل ہو جاتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے الفاظ ہے، کہتے ہیں میں نے عرب کی سرزمین کے ہر جگہ کا کھانا کھایا، جتنا اللہ نے قرآن کی وجہ سے اس کھانے میں لذت رکھی تھی میں نے عرب کے اندر ایسا کھانا نہیں کھایا۔ وہ قرآن کی برکت تھی۔ آج تیرے معاشرے کی کورٹس بری پڑی ہیں ڈیورس کے ساتھ، اپنے معاشرے کا عالم یہ ہے، خامد ناراض ہوتا ہے بیوی سے، ہوٹل میں چلا جاتا ہے، جی میں تو ہوٹل سے کھانا کھا لوں کوئی بات نہیں ہے، خیریت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اپنی بیوی کو ہم نے ٹی وی کچن کے اندر لگا کے دے دی ہے، نور جہاں وقتے سے ہم نے ڈائجسٹ دے دی ہیں، رسالے دے دیے پڑھنے کے لیے۔ آج تک بھی ہم نے کبھی اپنے گھر والوں سے پوچھو بھئی پورا سال ہوگا کتنا کو قرآن پڑھا ہے، وہ کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ نہیں پوچھتے ہم۔ اور جہاں گھر کے اندر کھانوں کا ذائقہ چاہیے نا، ہر بچہ شوقین ہوتا ہے کھانوں کے ذائقے کا، بچوں کو قرآن پڑھایا کر، اپنے گھر والوں کو قرآن کی تربیت کر، تیرے گھر کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی یار، تیرے مسئلے حل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کے قرآن کو سینے سے لگا لے، محبت کرنی شروع ہو جائے۔ آج ہم محبت کو نہیں کرتے اللہ کے قرآن سے جس طرح کرنے کا حق ہے۔ پیارے بھائیو 3 چیزیں ہیں، صحیح معنوں میں اللہ کا قرآن پڑھ، اللہ سے ڈرنا شروع ہو جا اور اللہ کے سامنے جھکنا شروع ہو جا، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ عزیز بھائیو خلاصہ بھی یہی ہے کہ ہم نے رب کا قرآن پڑھنا شروع کرنا ہے، اللہ نے تیرا کاروبار بھی بڑھا دینا ہے، تیری اولاد کو بھی ٹھیک کر دینا ہے، تیرے گھریلو معاملات بھی ٹھیک کر دینا ہے۔ گھر کے اندر لڑائیاں ہیں، قاری صاحب سمجھ نہیں لگتی، گھر کے اندر اچھے بھلے معاملات ہوتے ہیں، سمجھ سے باہر ہے، گھر میں بلا وجہ بیوی سے لڑنا شروع ہو جاتا ہوں، بچوں سے لڑنا شروع ہو جاتا ہوں، سمجھ نہیں لگتی، گھر کے اندر بے برکتی ہیں، شیاطین کا غلبہ ہے گھر کے اندر۔ بھائی گھر میں غلبہ ہوگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھر میں رب کے قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ پیارے بھائیو آج اس مجلس سے اٹھ کے تہیہ کر کے جانا ہے کہ ہم نے یار جو مرضی ہو، سردی ہو گرمی ہو بارش ہو جیسا موسم ہو، اگر رب نے صحت دی ہے تو ایک صفحہ رب کے قرآن کا ضرور پڑھنا ہے یار، وہ تہیہ تو کرو یار۔ اللہ رب العزت پھر تجھے ضائع نہیں کرے گا، پھر اللہ رب العزت تجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اس مالک پہ توکل کر لے، پھر مالک تجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ عزیز دوستو رب کے قرآن سے محبت کر، کس انداز میں محبت کرنی ہے؟ جس انداز میں میرے صحابہ کرام نے محبت کی ہے۔ کیسی محبت کی ہے یار ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قرآن مجید کے ساتھ، صبح و شام ان کی زبان پہ رب کا قرآن ہوتا تھا۔ اللہ کے قرآن سے اتنی محبت تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا ہے، اتنا لمبا قیام کرتے کہ میرے آقا علیہ السلام کی پنڈلیاں مبارک سوج جایا کرتی تھی، امت کا درد ہی تھا نا۔ آج امت اللہ کے قرآن کو پڑھنے چھوڑ دیا ہے۔ عزیز بھائیو آخری بات کرتا ہوں، اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے شیخ عبد المنان راسخ حافظہ اللہ کہتے ہیں کہ میرا ایک شاگرد تھا، لوگوں نے گھر میں دعوت رکھ دی، گھر میں اولاد ہے کوئی نہیں ہے، دعوت کھا کے گھر چلے جاتے ہیں، ان کے بیٹھک کے اندر کچھ پاؤنڈ پڑے تھے، وہ غائب ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید قاری صاحب نے پاؤنڈ اٹھا لی ہیں،
وہ ناراض ہو جاتے ہیں، پورا سال مسجد میں جاتے کوئی نہیں ہے، اگلے سال پھر دل نرم ہوتا ہے، قاری صاحب کی دوبارہ گھر میں افطاری رکھ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں قاری صاحب آپ کو پتہ ہے ہم پورا سال کیوں نہیں آئے؟ ہمارے پاؤنڈ غائب ہو گئے تھے، ہمیں تو تھا کہ آپ لے گئے ہوں گے۔ قاری صاحب نے اوپر سے قرآن پاک اٹھایا، غلاف نکالا، کہا ادھر پڑھے تھے میں نے قرآن پاک میں رکھ دیے کہ آپ قرآن پڑھیں گے، میری تو بڑے شوق سے افطاری کرواتے ہیں، دیندار گھریلو ہے آپ کا گھر ہے، تو قرآن پڑھیں گے تو قرآن پڑھتے ہو اندر سے نکل آئیں گے۔ پر مجھے تو یہ پتہ نہیں تھا کہ پورا سال آپ نے یار رب کا قرآن کھول کے بھی نہیں دیکھا۔ المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن صرف اوپر الماریوں میں رکھنے کے لیے رکھ دی ہیں، پتہ کوئی نہیں ہے ہم کو۔ چھوٹا سا بچہ ہے نا، اسے قرآن مجید کے پاروں کے نام کو نہیں آتے، ہم اپنے بچوں کو ڈانس کرتا دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں، آج تک سورت سن کے کوئی نہیں خوش ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا المیہ یہ ہے، آپ ڈانس اپنا سوشل میڈیا پہ ڈالو، بڑا وائرل ہوگا، کوئی بچہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوگا نا، اسے کوئی دیکھنے کو تیار کوئی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے میں نے اور آپ نے یہ ٹرینڈ چلایا، کسی اور نے نہیں چلایا۔ ہم کہتے ہیں جی سارا ہفتہ ہر ٹائم دین ہی سنتے رہتے، کوئی دنیا بھی دیکھ لیں کوئی بات نہیں۔ نہیں عزیز دوستو، 60 سال 70 سال وہ یار 100 سال زندہ رہ لو گے، ایک دن تو اللہ کے پاس جانا ہے نا۔ اللہ کہتے ہیں من اتانی ہر ولتن، وہ تو ایک بلشت میری طرف چل کیا میں تیری طرف دوڑتا ہوا آؤں گا، آ تو صحیح نا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں کے اندر قرآن مجید سے محبت کرنے کی، قرآن مجید کو پڑھنے کی، اس سے الفت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔